آج اگر ہم چھالی کھاتے ہیں نا تو یہ چھالی ہمیں لے کر جا سکتی ہے مینپوری تک، اور اگر ہمارے ہونٹوں پر یا ہمارے بچوں کے ہونٹوں پر آج سگریٹ ہے تو یہ ہمیں لے جا سکتی ہے نشے تک، نشے کا عادی بنا سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ہوشیار کیا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دوستی کا تعلق ہے نا، یہ معمولی دوستی نہیں ہے۔ مذہب اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب مذہب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو پھر دوستی کے معاملے میں ہمیں بھی بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ دوستی کے معاملے میں ہمیں بھی اپنا دل دماغ روشن رکھنا پڑے گا، ہمیں بڑی چالاکی سے کام لینا ہوگا، بڑی سوچ سمجھ اس معاملے میں ہمیں دکھانا ہوگی۔ اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں، وہاں رب العالمین نے جو معاشرتی حقوق ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، معاشرتی واجبات ہیں، ان کو بیان کیا اور کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ درجہ بدرجہ ہے نا۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ خالق کا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو حق ہے وہ والدین کا، اس کو رب العالمین نے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھو۔ اس کے بعد قرابت داروں کی بات کی، یتیموں مسکینوں کی بات کی کہ ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ بہت معقول درجے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے پڑوسیوں کی بات کی اور کہا کہ پڑوسی چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، پڑوسی چاہے تمہارا اجنبی ہو، اس کے ساتھ بھی تمہارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے۔ دیکھیں، ایک دوست وہ ہوتا ہے جو مستقل بنیادوں پر آپ کا دوست ہے، دائمی بنیادوں پر آپ کا دوست ہے، ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، ہمہ وقت آپ کی خوشی اور غمی کا ساتھی ہے۔ لیکن یہاں قرآن بیان کر رہا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ایک وہ دوست ہے جو اتفاقی طور پر آپ کا دوست بن گیا، حادثاتی طور پر ہنگامی بنیادوں پر آپ کا دوست بن گیا۔ کسی محفل میں کا حصہ آپ تھے، وہ بھی اس کا حصہ تھا، کسی مجلس میں آپ تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ مجلس میں تھا، جس گاڑی پر آپ سوار تھے وہ آپ کے ساتھ سوار تھا، جس دکان پر آپ تھے اس دکان پر وہ آپ کے ساتھ تھا، یا کسی ہوٹل میں آپ نے کمرہ لے رکھا تھا وہ بھی آپ کے آس پڑوس میں یا اسی ہوٹل میں آپ کا ہم نشین بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو اتفاقی طور پر دوست بن جائے، جو حادثاتی بنیادوں پر دوست بن جائے، جو ہنگامی بنیادوں پر دوست بن جائے، اس کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تم نے اچھا رویہ رکھنا ہے۔ یہ ہے دوستی کا رشتہ، یہ معمولی رشتہ نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین نے حقوق کی بات کی ہے، رب العالمین نے ذمہ داریوں کی بات کی ہے، رب العالمین نے واجبات کی بات کی ہے، اور حقوق، واجبات اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، تو اس دوستی کے حوالے سے بھی خدا کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے رسول نے ہمیں تعلیمات اس حوالے سے دے رکھی ہیں۔ دوستی کے لیے قرآن کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے ولی۔ ولی ولایت سے ہے۔ ولایت کہتے ہیں عربی میں نزدیکی کو، محبت کو، قرابت کو، رشتہ داری کو، غم گساری کو، غم خواری کو، تنگی اور تشی کے موقع پر کام آنے کو کہتے ہیں ولایت۔ یہ مسلم دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کا جو رشتہ ہے، ہم سب کا جو تعلق ہے، وہ ولایت کا تعلق ہے، ولایت کا رشتہ ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ لیکن دوستو، اس سے بھی زیادہ قابل اعزاز اور قابل فخر بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان ولایت کا رشتہ ہے، ہمارے خالق نے ہم سے ولایت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ یعنی ہمارا حامی خالق، ہمارا غم گسار خالق، ہمارا مددگار خالق۔ یعنی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے الولی، واللہ ولی الحمید۔ اللہ رب العالمین حمایتی بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور وہ سزاوار حمد بھی ہے، سزاوار شکر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ متقی لوگوں کا حمایتی ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العالمین مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا غم خوار ہے۔ اب جب رب العالمین دوستو ہمارا ولی ہے، وہ اپنی دوستی کس طرح ہمارے ساتھ نبھا رہا ہے، یہ ہے وہ سمجھنے والی بات۔ کاش کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ولایت کی جھلک ہمارے اندر آ سکے۔ اب رب العالمین نے جب متقی لوگوں سے، مومن لوگوں سے ولایت کا رشتہ قائم کیا ہے، ان کا ولی بن گیا ہے، تو وہ اپنی ولایت کو، اپنی دوستی کو کس طرح نبھا رہا ہے؟ اللہ